بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریکولا کا پھوٹ کی قسط نمبر 7 آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، ملاحظہ کریں۔ انسپیکٹر جمشید فضانہ نیازی روڈ پر پہنچے۔ انہیں بلڈ بینک تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی۔ بینک کھل چکا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئے تو کاؤنٹر پر ایک لمبا چوڑا نوجوان نظر آیا۔ اس نے فوراً کہا، جی فرمائیے، ہمیں ڈاکٹر انصاری نے بھیجا ہے۔ انسپیکٹر جمشید بولے۔ فضانہ نے انہیں چونک کر دیکھا۔ دوسری طرف کاؤنٹر کلرک کے منہ سے نکلا، او تب تو اسی سے اندر چلے جائیں، الفاظ علی صاحب سے مل لیں، آپ کا کام وہی بتا سکیں گے۔ بہت شکریہ، سیدھے جا کر کس طرف مڑنا ہے؟ دائیں ہاتھ آخری کمرہ ہے، اس نے کہا، اور دونوں اندر کی طرف بڑھ گئے۔ فضانہ نے سرگوشی کی، یہ بجائیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں اندازہ لگا چکا ہوں ڈاکٹر انصاری کے اس بینک سے کوئی خاص تعلقات ہیں، اس لیے میں نے ڈاکٹر انصاری کا نام لے دیا تھا، لیکن مجھے یہ خیال ابھی نہیں تھا کہ اس کا نام لینے کے بعد ہمیں خاص اہمیت دی جائے گی۔ خیر آؤ دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا، اور برآمدے کا موڑ گیا۔ آخر میں ایک کمرہ نظر آیا۔ دروازہ پر چیک پڑی تھی۔ انہوں نے چیک اٹھائی اور اندر داخل ہو گئے۔ دن کے 9:10 ہو چکے تھے۔ سورج کی خوشگوار دھوپ پھیل چکی تھی اور اس کمرے میں دھوپ اس کھڑکی کی وجہ سے داخل نہیں ہو رہی تھی جس میں اندھے شیشے لگے ہوئے تھے۔ انہیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی، کیونکہ سردی کے موسم میں ایسا کون شخص ہوگا جو دھوپ کا راستہ روکے گا۔ کھڑکی کے ساتھ ایک میز اور ایک کرسی بچھی ہوئی تھی۔ میز کے دوسری طرف دروازے کے نزدیک 3 کرسی اور موجود تھیں۔ سامنے والی کرسی پر ایک لمبے قد کا آدمی بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں پر چمکدار شیشوں والی اینک تھی۔ ان شیشوں میں سے اس کی آنکھیں اگرچہ نظر آ رہی تھیں، لیکن یہ اندازہ کرنا مشکل تھا کہ آنکھوں کا رنگ کیسا ہے۔ اس نے ان دونوں کو گھور کر دیکھ کر بولا، تو آپ کو انصاری نے بھیجا ہے؟ جی ہاں، ہمیں وہ گروپ کا خون چاہیے۔ مل جائے گا۔ ڈاکٹر انصاری ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور ان کے بھیجے ہوئے گاہکوں کو ہم ہر حالت میں خون مہیا کرتے ہیں۔ آپ کو کتنی بوتلوں کی ضرورت ہے؟ کم از کم 4 بوتلیں۔ انسپیکٹر جمشید بولے۔ 4 بوتلوں کی قیمت 12,000 روپے ہوگی، اس نے کہا۔ او اس قدر زیادہ قیمت؟ انسپیکٹر جمشید چونکے۔ لوگ اپنا خون سستا تو نہیں بیچتے، ضرورت مند اگر خون بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو مہنگی قیمت ضرور وصول کرتے ہیں۔ خیر 4 بوتلیں پیک کرا دے، میں 12,000 روپے کا چیک لکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا، چیک مجھے دے دیں اور بوتلیں کاؤنٹر سے لے لیں۔ بہت بہتر، انہوں نے کہا، جیب سے چیک بک نکال کر چیک لکھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ مکان سے باہر نکل رہے تھے اور ایک پلاسٹک کی ٹوکری میں 4 بوتلیں انسپیکٹر جمشید کے ہاتھ میں لٹک رہی تھیں۔ اس مکان کے اندر مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوتا رہا ہے، فضانہ پریشان ہو کر بولی۔ شاید اس لیے کہ یہ خون کی دکان ہے، کسی عام چیز کی نہیں۔ انسپیکٹر جمشید بولے، او ہمتا جلانی کے بیٹے کے بارے میں معلوم کرنا تو بھول ہی گئے، نہ جانے وہاں کیا حالات پیش آئے ہوں گے۔ خون ڈاکٹروں کے حوالے کرنے کے بعد معلوم کریں گے، انہوں نے کہا۔ انسپیکٹر ہسپتال پہنچ کر انہوں نے غلام جلانی کے ہاں فون کیا تو حضرت خان رحمان بتایا۔ ڈریک اللہ مکان کے اندر گھسا تھا۔ محمود اور فاروق اس وقت باہر جائزہ لینے گئے ہوئے تھے۔ نہ جانے ڈریک اللہ کی آنکھوں میں کیا تھا کہ میں بے ہوش ہو گیا، کہا کہ دوسرے لوگوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رات مکان کے اندر گولی بھی چلائی گئی تھی، لیکن یہاں خون کے قطرے بھی پڑے ملے ہیں۔ میں نے تمہیں ہر جگہ فون کیا لیکن کہیں نہیں مل سکے، اس لیے مجبور ہو کر پولیس اسٹیشن فون کرنا پڑا۔ کیا وہ لوگ آ گئے ہیں؟ انسپیکٹر جمشید نے پوچھا۔ ہاں، تو انہیں میری طرف سے کہہ دو خون کا تجزیہ ضرور کرایا جائے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ خون کس انسان کا یا مردے کا۔ بہت بہتر، لیکن تم کہاں تھے؟ محمود اور فاروق کا کوئی پتہ چلا ہے یا نہیں؟ اس پر انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کے بارے میں بتایا، پھر سلسلہ کلام بند کر کے فضانہ کی طرف مڑے۔ اس کا مطلب ہے ڈریک اللہ واقعی 1 سے زائد ہیں؟ فضانہ بولی۔ ہاں، میرا پہلے ہی یہ خیال تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ کم از کم 2 ڈریک اللہ زخمی ہو چکے ہیں، ان کا خون راستے میں گرتا چلا گیا ہوگا اور ان کھنڈروں میں بھی قطرے موجود ہوں گے۔ یہ قطرے ہمیں ان کے ٹھکانے تک لے جا سکتے ہیں۔ بہت خوب، ہمیں فوراً روانہ ہونا چاہیے، کہیں خون کے قطرے مٹا دیے جائیں۔ انسپیکٹر جمشید بولے، لیکن پہلے محمود اور فاروق کو تو دیکھ لیں۔ ہاں، یہ بھی ضروری کام ہے۔ انہوں نے چونک کر کہا اور ان کے کمرے کی طرف چل پڑے۔ یہاں بیگم جمشید کے علاوہ پروفیسر داؤد اور شائستہ بھی موجود تھے۔ ارے آپ کو کس طرح خبر ہو گئی؟ میں نے اور شائستہ نے آج ناشتہ تمہارے ساتھ کرنے کا پروگرام بنایا تھا، گھر گئے تو تم وہاں نہیں تھے۔ بیگم شیرازی سے معلوم کرنا چاہتا تھا تو وہ بھی وہاں نہیں تھی۔
لیکن تمہارے گھر میں خون کے قطرے ضرور موجود تھے، ہم سمجھ گئے رات کوئی حادثہ ہو گیا ہے، اس لیے سیدھے یہاں چلے آئے۔ پروفیسر داؤد بولے، بہت خوب، آپ تو جاسوس بنتے جا رہے ہیں انکل، فرزانہ نے مسکرا کر کہا۔ شاید یہ تمہاری صحبت کا اثر ہے، ورنہ ایک سائنسدان کا جاسوسی سے کیا تعلق؟ لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ خون ان کا نہیں، ایک ڈریکولا کا ہے۔ انسپکٹر جمشید بولے، کیا مطلب؟ پروفیسر داؤد وہ سے چونکے انہوں نے تفصیل سے ساری بات دہرا دی تو میں خان رحمان بھی وہاں آ گیا۔ اب سب نے مل کر کھنڈروں کا جائزہ لینے کا پروگرام بنایا۔ وہ دروازے کی طرف مڑے ہی تھے کہ ایک آواز نے ان کے قدم روک لیے۔ آپ اتنی آسانی سے کھنڈروں میں نہیں جا سکیں گے۔ وہ چونک کر مڑے، فاروق شوخ انداز مسکرا رہا تھا۔ یہ جملہ اس کے منہ سے نکلا۔ تو پھر کتنی آسانی سے جا سکیں گے؟ فرزانہ نے چھلا کر کہا۔ ہمیں ساتھ لے جانا ہوگا، محمود بولا۔ چل بھی سکو گے؟ فرزانہ بولی۔ چوٹ ہمارے سروں پر آئی ہے، نہ کہ پیروں میں، فاروق بولا۔ لیکن ڈاکٹر صاحبان نے تمہیں چڑھنے پھرنے سے منع کیا ہے۔ ڈاکٹروں کو کیا معلوم ہم کتنے مضبوط ارادے کے مالک ہیں، محمود نے کہا۔ اچھا تو پھر پہلے ہم ڈاکٹر صاحبان سے اجازت لے لیں۔ ہاں ضرور، وہ آ کر ہمارا معائنہ کر سکتے ہیں، ہم انہیں بالکل ٹھیک نظر آئیں گے، فاروق بولا۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحبان کو آنا پڑا۔ دونوں کا معائنہ کرنے کے بعد وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ آخر انہیں یہ کہنا پڑا، یہ دونوں چڑھنے پھرنے کے قابل ہیں، حالانکہ ہمارا خیال تھا ابھی اس حالت تک پہنچنے میں انہیں ایک ہفتہ لگے گا۔ یہ ہمارے ارادے کی طاقت کا کمال ہے، فاروق بولا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھنڈروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ خان رحمان، پروفیسر داؤد اور شائستہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ اچانک ایک جگہ انسپکٹر جمشید نے اپنی جیپ روک لی۔ پروفیسر داؤد کو بھی کار روکنا پڑی، اب وہ شہری حدود سے نہیں نکلے تھے۔ کیا بات ہے ابا جان؟ میں فرزانہ نے پریشان ہو کر پوچھا۔ میں ایک کام بھول گیا، اکرام کو کچھ ہدایات دینی ہیں، یہ کہہ کر وہ جیپ سے نیچے اتر آئے۔ سامنے ہی ایک انگریزی ادویات کی دکان تھی، انہوں نے وہاں سے اکرام کو فون کیا اور واپس جیپ میں آ بیٹھے۔ آپ نے انکل اکرام کو کیا ہدایات دی ہیں؟ فرزانہ نے پوچھا۔ بیگم شرازی اور تمہاری امی اسپتال میں تنہا رہ گئی ہیں، ان کی حفاظت کا انتظام کرنا ضروری تھا، ادھر غلام جیلانی کے بیٹے کی حفاظت کے لیے بھی کچھ کرنا ضروری تھا، لہذا میں نے اکرام کو ہدایات دی ہیں کہ طاہر جیلانی کو بھی اسپتال پہنچا دے، ان تینوں کو ایک کمرے میں رکھا جائے اور اس کمرے کو پولیس کے پہرے میں دے دیا جائے، اندر خود اکرام موجود رہے، اس کے ہاتھ میں پستول ہو اور انگلی ٹریگر پر رہے۔ ڈریکولا کے بارے میں بھی میں نے اسے سب کچھ بتا دیا ہے، یہ بھی کہ وہ اسے کس طرح بھگا سکتا ہے، انہوں نے بتایا۔ آپ تو اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے ہم رات سے پہلے اسپتال واپس نہیں لوٹیں گے، محمود نے پریشان ہو کر کہا۔ کچھ کہہ نہیں سکتا، ان کھنڈروں میں خدا جانے کیا حالات پیش آئیں گے، انسپکٹر جمشید بولے۔ لیکن سننے میں تو یہ آیا ہے کہ ڈریکولا جیسے لوگ دن کے وقت اپنی قبروں سے نہیں نکلتے، فاروق نے کہا۔ ہاں اس کے باوجود وہاں خطرہ ہے، انہوں نے کہا۔ خیر دیکھا جائے گا، محمود نے کندھے اچکائے۔ ان کی جیپ اور پروفیسر داؤد کی کار آگے پیچھے چلتے ہوئے شہر سے باہر نکل آئی۔ آسمان بالکل صاف تھا، سورج خوب چمک رہا تھا۔ کھنڈروں کا سلسلہ شروع ہوتے ہی انسپکٹر جمشید نے جیپ روک دی، کار بھی رک گئی، پھر سب نیچے اتر آئے۔ پروفیسر صاحب، آپ کا ڈریکولا اور اس کی کہانیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ سب بکواس ہے، صرف کہانی ہے، پروفیسر داؤد فوراً بولے۔ پہلے میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن اب تو میں ایک ادھر ڈریکولا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، انسپکٹر جمشید بولے۔ اور ہم بھی دیکھ چکے ہیں، محمود نے کہا۔ اگر ایسا ہے تو یہ میرے لیے اس صدی کا سب سے حیرت انگیز واقعہ ہے، انہوں نے کہا، پھر چونک کر بولے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ چند آدمیوں نے ڈریکولا کا روپ دھار لیا ہو، لیکن وہ اڑنے کے سے انداز اور رفتار سے کس طرح دوڑ سکتے ہیں، محمود نے اعتراض کیا۔ اور انسان کا خون کس طرح پی سکتے ہیں، فرزانہ بولی۔ بھائی میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ میری لائن کی چیز نہیں ہے، پروفیسر داؤد بولے۔ تو کیا یہ ہماری لائن کی چیز ہے؟ خان رحمان فوراً بولے۔ شاید یہ ہم میں سے کسی کی لائن کی بھی چیز نہیں، انسپکٹر جمشید بولے۔ پھر سب آگے بڑھے، سب سے پہلے ان کے سامنے وہی کھنڈر آیا جس میں محمود اور فاروق بھی ہوش ملے تھے۔ او ہم جہاں کے خیال کے تحت آئے تھے، یا شاید سبھی بھول گئے، فرزانہ چونک کر بولی۔ ارے ہاں، ہمیں تو خون کے قطرے تلاش کرنے ہیں، باقی باتوں میں اس کا تو خیال ہی نہیں رہا، تو ایسا کرتے ہیں سب کے سب الگ الگ سمتوں میں خون کے قطرے تلاش کرتے ہیں، اس طرح کام آسان ہو جائے گا، انسپکٹر جمشید بولے۔ یہ ٹھیک رہے گا۔ خون کے قطروں کی تلاش ہوئی، دور دور تک کھنڈر پھیلے ہوئے تھے،
یوں لگتا تھا جیسے کسی زمانے میں یہاں اچھی خاصی آبادی رہی ہو جو شاندار قسم کی عمارت میں رہتی تھی۔ بعض کھنڈر تو اب تک اچھی حالت میں تھے، ان میں سے چند ایک گنبد نما بھی تھے، اور ایک گنبد نما عمارت کے کھنڈر کے سامنے فاروق چلا اٹھا۔ ابا جان ذرا ادھر آئیے۔ وسا فاروق کی طرف لپ کے وہ جھکا ہوا تھا۔ نزدیک پہنچنے پر انہوں نے دیکھا اس جگہ خون کے کچھ قطرے موجود تھے اور ان کا سلسلہ ایک سمت میں چلا گیا تھا۔ یہ جگہ سڑک کے کنارے تھی اور زخمی ڈرے کلا شاید اسی جگہ سڑک سے کھنڈر میں داخل ہوا تھا، البتہ سڑک پر انہیں خون کے قطرے نظر نہ آئے۔ سڑک پر گاڑیاں گزرتی رہتی ہیں، ان کے ٹائروں نے خون کے قطرے مٹا دیے ہوں گے، خان رحمان نے حاضر کیا۔ تب بھی ان کے نشانات سڑک پر ہونے تو چاہیے تھے، انسپکٹر جمشید بولے۔ ہو سکتا ہے ڈریکولا کو کوئی کار مل گئی ہو یا اس نے اپنی کار کہیں چھپا رکھی ہو، اس میں بیٹھ کر یہاں تک آیا ہو، فاروق نے خیال ظاہر کیا۔ انسپکٹر جمشید اس کی بات سن کر مسکرا بولے، پھر تو کار یہاں موجود ہونی چاہیے تھی۔ اور سب کے منہ سے ایک ساتھ نکلا، یہاں ایک بہت ضروری مسئلہ پیدا ہو گیا اور میں سمجھتا ہوں اس نکتے کے سمجھ آ جانے سے ہی کیس حل ہوگا۔ اگر ڈریکولا یہ دونوں زخمی ہونے والے ڈریکولا کے پاس کار تھی تو سڑک پر سے کار کون لے گیا؟ انسپکٹر جمشید پرجوش انداز میں بولے، ٹھہریے ابا جان، ہم دیکھ چکے ہیں کہ ڈریکولا ہوا میں اڑتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ وہ لمبی لمبی چھلانگیں لگا رہا تھا اور اس کے پاؤں کبھی کبھی سڑک پر لگتے نظر آتے تھے۔ ان حالات میں ہو سکتا ہے خون کافی دور دور گرا ہو۔ فرزانہ نے نیا خیال ظاہر کیا۔ اس پر انسپکٹر جمشید نے ایک زوردار کہکا لگا اور کھنڈروں میں ان کا کہکا دیر تک گونجتا رہا۔ انہوں نے حیرت بھرے انداز میں نے دیکھا کہ فرزانہ کی بات سن کر کسی اور کو تو ہنسی تک نہیں آتی اور وہ کہکا لگا رہے تھے۔ خیر تو ہے ابا جان، آپ نے فرزانہ کی بات پر کہکا لگایا ہے یا کوئی اور بات ہے؟ کہیں ڈریکولا کا بھوت تو آپ سے نہیں چمٹ گیا؟ فرزانہ نے بکھرا کر کہا۔ نہیں، فرزانہ کی بات اتنی مزیدار تھی کہ میں سے بغیر نہیں رہ سکا، انہوں نے کہا، لیکن اس کی یہ بات ہمیں کیوں مزیدار نہیں لگی؟ محمود کے لہجے میں حیرت تھی۔ دوسری طرف فرزانہ بھی حیران کھڑی تھی، بات اس کی سمجھ میں بھی نہیں آئی تھی۔ دیکھو نا، اگر ڈریکولا تقریباً ہوا میں اڑ رہا تھا تو اس کا خون تو مسلسل بہہ رہا تھا۔ خون تو سڑک پر برابر گرتے رہنا چاہیے تھا۔ ہوا میں اڑنے کی صورت میں قطروں کا درمیانی فاصلہ تھوڑا بہت ہی زیادہ ہو سکتا ہے، لمبی چھلانگوں کے مطابق ہرگز نہیں ہو سکتا۔ واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے، تو کیوں نہ ہم پر سڑک پر شہر کی طرف چل کر دیکھیں، خون کے قطرے یہاں سے کتنے فاصلے پر ملتے ہیں؟ محمود نے کہا۔ بالکل ٹھیک، میں بھی یہی چاہتا ہوں، انسپکٹر جمشید جلدی سے بولے۔ تو پھر چلو، پروفیسر داؤد بولے۔ وہ سب سڑک پر چلنے لگے۔ انہوں نے نظریں سڑک سے چپکا دی۔ سڑک پر خون کا ننھا سا قطرہ بھی ان کی نظروں سے چھپا نہیں رہ سکتا تھا، لیکن تقریباً ایک فرلانگ تک چلتے رہنے کے بعد انہیں خون کا کوئی قطرہ نظر نہیں آیا۔ اب تو ان کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ کم از کم اس کی چھلانگیں اتنی لمبی نہیں تھی۔ انسپکٹر جمشید کے منہ سے نکلا، کھنڈروں میں ہم دیکھ چکے ہیں، خون کے قطروں کے آگے قطار ہی آگے چلی گئی ہے۔ تو پھر وہی نقطہ دوبارہ پیدا ہو گیا۔ فاروق کے منہ سے نکلا، ہاں، ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا کہ سڑک پر خون کے قطرے کیوں نہیں ہیں، اور اب ہم واپس اسی جگہ چلیں گے جہاں سے سڑک پر چلنا شروع کیا تھا۔ انسپکٹر جمشید بولے۔ وہ واپس اس جگہ پہنچا، پھر ٹک سے رہ گئے۔ انہوں نے پہلے زمین کو پھر ایک دوسرے کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ خون کے قطرے غائب ہو چکے تھے اور دور دور تک کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ناول ابھی جاری ہے۔ ناول کی مزید 3 قسطیں آپ کو اگلی ویڈیو میں ملیں گی۔ امید ہے آپ کو سٹوری پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ نیو ہیں ویڈیو پر تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، تاکہ اور لوگ بھی کہانی کو انجوائے کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔